بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے یوٹیوب چینل خانقاہ قادریہ عبدالیہ پر آپ کا استقبال ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہماری ریگولر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ عورت مریدہ نہیں تھی، عورت مریدہ نہیں تھی۔ کہنے لگی کہ آپ بار بار حضرت کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اتفاق دیکھیے کہ مرید تو تھے زمیندار صاحب، لاولد بھی تھے، اولاد نہیں تھی، اولاد نہیں تھی، لیکن اس نیت سے وہ نہیں آتے تھے پیر صاحب کے یہاں کہ تعویذ دے دیجیے اولاد ہو جائے۔ ٹھیک ہے، آتے تھے، حاضری دیتے تھے، چلے جاتے تھے، ملتے تھے، خدمت کرتے تھے۔ عورت نے کہا کہ آپ بار بار پیر صاحب کے یہاں جاتے ہیں، اپنے بارے میں کبھی کچھ کہا؟ کیا کہیں؟ اولاد کے بارے میں کہیے۔ اچھا ٹھیک ہے، کہیں۔ جب آپ کہہ رہی ہو ایسا ارادہ لے کر تو کبھی ہم ولیوں کی بارگاہ میں نہیں گئے، لیکن آپ کہہ رہی ہو تو ہم جائیں گے۔ آپ کا حکم صراحت ہے، ہوم منسٹر ہو، جانا ضروری ہے۔ پیر صاحب کی بارگاہ میں پہنچے زمیندار صاحب، کہا کیسا ہے حضرت کہ کبھی تو اپنے دل کی بات کہی نہیں، اور دل کی بات تو آپ جانتے ہی ہیں، لیکن کہانے اور زبان سے کہہ دیتے ہیں اور خود سے نہیں کہہ رہے ہیں، کسی کا حکم ملا ہے اسی لیے کہہ رہے ہیں۔ کہو حضور کافی دن گزر چکے ہیں شادی کو، لیکن اولاد نہیں ہوئی ہے، دعا فرما دیجیے کہ اولاد ہو جائے۔ اتفاق سے حضرت نے فرمایا کہ اس زمانے میں، جس زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں، شاہد ماقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اولاد کی، اس زمانے میں جو باؤنڈری دیکھ رہے ہیں باؤنڈری نہیں تھی، باؤنڈری نہیں تھی، تو حضرت اپنے زبان میں مبارک سے گیا کہ ٹھیک ہے اولاد چاہتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ دیکھو نا ابھی سامنے ایک پڑا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ حضرت کی بارگاہ کی باؤنڈری ہو جائے۔ بولیے بولیے بولیے، بات کچھ اور ہے، مقصد کچھ اور ہے، اور حضرت کچھ اور کہہ رہے ہیں، ہے نا؟ سوال کچھ اور ہے، جواب کچھ اور مل رہا ہے۔ وائے کو اولاد کے لیے تو حضرت کہتے اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں اولاد عطا فرما دے، یہ تعویذ لے لو، یہ لے لو، یہ لے لو، ہے نا؟ لیکن حضرت نے اس کو پلٹ دیا، ایسا کہ ٹھیک ہے بات کی بات ہے، ایسا ہے کہ سامنے باؤنڈری کا کام اگر ہو جاتا، باؤنڈری ہو جاتی تو بہتر ہوتا، یہ کر لو، اس کے بعد جو ہوگا ہوگا۔ چلے گئے گھر، عورت نے کہا کہ کیا کہا حضرت نے؟ حضرت نے بڑے دبے لہجے میں کہا کہ باپ حضرت کی طرف سے کہ باؤنڈری کروا دیجیے، پیسے والی بات ہے، خرچ کرنے والی بات ہے۔ عورت نے کہا کیا بات ہے، بڑے سست نظر آ رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ باؤنڈری کروا دو تو بہتر ہوگا۔ کہہ رہے تھے کہ تمہارے حضرت بس خالی لینے ہی کے چکر میں رہتے ہیں، یہ کروا دو وہ کروا دو۔ ہم کہہ رہے چلیے، کہاں؟ غریب نواز کی بارگاہ میں چلیے۔ کہا کیوں؟ میں نے، عورت نے کہا میں نے سنا ہے کہ غریب نواز کی بارگاہ میں کوئی بھی جاتا ہے تو پامراد لوٹتا ہے، اس کا دامن خالی نہیں رہتا، اولاد کے سلسلے میں بھی جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرماتا ہے۔ اور مختصر یہ کہ بی بی نے جب کہا تو شوہر نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے چلے گے، کل کہنا اب پیر صاحب کیا نہیں جانا ہے، اگر پیر صاحب کے پاس جائیے گا تو منع کر دیں گے، پیر صاحب کے پاس جائیے گا تو منع کر دیں گے، اس لیے ڈائریکٹ چلیے۔ کہاں چلیے؟ اجمیر سے۔ کہا چلو بھائی، ہوم منسٹر کی بات ہے، سمجھ رہے؟ فوراً تیار ہو گئے زمیندار صاحب، پیسے کی کمی نہیں، اس زمانے میں جو جانے کی ہے سہولت تھی، چلے گئے اجمیر شریف پہنچ گئے۔ جس رات میں پہنچے پیر سے اجازت نہیں لیا، زمیندار صاحب نے پیر سے اجازت خبر نہیں دی کہ ہم جا رہے ہیں اجمیر شریف، اسی بارگاہ کا بات ہے۔ زمیندار صاحب پہنچ گئے، میاں بیوی دونوں کسی مقام پر رات گزارنے کے لیے کمرہ لیا ہوگا، آرام کرنے کے لیے بیٹھے، کھانا پینا کھا کر کے دونوں سو گئے۔ رات خواب میں اچانک عورت کیا دیکھتی ہے کہ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلال انداز، پورے جلال کے ساتھ غصے میں، جس کو کہا جاتا ہے تیش میں، غصے میں ایک ڈنڈا لیے ہوئے سامنے آتے ہیں اور فوراً فرماتے ہیں کہ اجمیر میں غریب نواز سے لینے کے لیے دعائی ہے، اگر تجھے لینا ہی ہے تو اپنے پیر کی بارگاہ میں جا۔
اس بارگاہ میں جا جہاں سے تو آئی ہے. ہم چلا میں تھے, گھبرائی, خواب سے بیدار ہوئی, شوہر کو اٹھاتی ہے, اٹھیے. میرے شوہر نامدار وہ بھی اٹھے, کیا بات ہے؟ کہا ایسا ایسا میں نے خواب دیکھا ہے. مسکرا گئے زمیندار صاحب, مسکرائے. میں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا کہ حضرت سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جلال میں ہے, غصے میں ہے, اور ڈنڈا لیے ہوئے, اور کہتے ہیں اپنے پیر کی بارگاہ میں جاؤ, یہاں سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا. فوراً وہاں سے لوٹے, اور اس کے بعد بیوی نے کہا کہ ہم بھی چلیں گے. پہلے تو نہیں آتی تھی کہ اب ہم بھی چلیں گے حضرت کی بارگاہ. حضرت کی بارگاہ میں دونوں پہنچے. تو حضرت وظیفے میں تھے, راستے میں تھے. کچھ دیر کے بعد فارغ ہوئے تو کہا کیا بات ہے؟ کہا حضور بات ایسی ہے. کہا اچھا, اگر اقرار نے بتا دیا تب یہاں آئے لینے کے لیے. سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب تمہیں بھیجا تب یہاں لینے کے لیے. میں نے کہا تھا نا کہ باؤنڈری کروا دو, اگر کروا دیتے تو معاملہ تمہارا حل ہو جاتا, معاملہ تمہارا حل ہو جاتا, تمہاری مرادیں پوری ہو جاتی. اب کیا ہوگا؟ کہا سنو, زبان سے نکلی ہوئی بات اب واپس نہیں ہونے والی. جو میں نے پہلے کہا تھا اب وہ نہیں, جو میں نے کہہ دیا اس وقت اگر تم کر لیے ہوتے حکم پر عمل تو پھر تمہاری بات بن جاتی. یہاں سے پوری زندگی وہ لاولد رہے, اولاد نصیب نہ ہوئی. کیوں؟ کہ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں وہ گئے تو اپنے پیر کی اجازت لے کر نہیں گئے, اور پیر نے جو حکم فرمایا تھا اس حکم پر عمل نہیں کیا, جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اولاد سے محروم رکھا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کی بارگاہ کا کوئی انسان ادنا سا بھی بے ادب ہو جائے, گستاخ ہو جائے, یا پھر یوں کہہ لیا جائے کہ ان کی نافرمانی کر دے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بڑی نعمت سے محروم رکھتا ہے. اگر کوئی انسان اپنے پیر کی باتوں پر عمل نہ کرے تو اگر وہ دن بھر دعا کرے, رات بھر دعا کرے, ولیوں کی بارگاہ میں جائے, یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک ان پر مہربان نہیں ہوتا جب تک کہ پیر کی توجہ